عزیز بھائیو، دنیا کی زندگی میں بہت سی چیزیں ہیں جو بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ ہمارے لیے دنیاوی زندگی میں خوراک، راشن بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اگر انسان کو دنیا میں زندگی میں راشن میسر نہ آئے تو اس کی دنیاوی زندگی ختم ہو سکتی ہے۔ لباس، اس کی اہمیت بھی اپنی جگہ پر مسلم ہے۔ لباس کے بغیر انسان نہ اپنے آپ کو گرمی سے بچا سکتا ہے، نہ سردی سے بچا سکتا ہے، نہ کسی کے سامنے آ ہی سکتا ہے۔ بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو علاج، معالجہ بھی بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ دنیا کا مال و دولت، اس کی اہمیت بھی اپنی جگہ پر مسلمہ حقیقت ہے، کوئی اس کی اہمیت کا انکار نہیں کر سکتا۔ مگر میرے بھائیوں، ان سے بھی زیادہ ایک چیز ہماری زندگی میں ان سب چیزوں سے زیادہ قیمتی اور سب چیزوں سے زیادہ اہمیت والی ہے، جس کی طرف ہماری توجہ اور دھیان نہیں ہے، ہمیں اس کی پرواہ بھی نہیں ہے۔ وہ ہے میرے محترم بھائیوں، ایمان اور اسلام۔ راشن نہ ملے، لباس نہ ہو، علاج معالجہ میسر نہ آئے، دنیا کی دولت بندے کے ہاتھ میں نہ ہو تو زیادہ سے زیادہ یہ زندگی، دنیاوی زندگی کا نقصان ہو سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ دنیاوی زندگی ختم ہو سکتی ہے، اگر زیادہ سے زیادہ بھی نقصان ہو تو۔ میرے محترم بھائیوں، اگر ایمان نہیں ہے نا بندے کے پاس، اسلام نہیں ہے، تو دنیا کی زندگی جیسی تیسی بھی گزر گئی، وہ تو گزر جائے گی۔ آخرت کی زندگی نہیں سنورنی اور نہیں بننی بغیر ایمان کے۔ اور ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ والی دنیا والی زندگی یہ ہماری اصلی زندگی نہیں ہے۔ اصلی زندگی وہ ہے جو اس دنیاوی زندگی کے بعد شروع ہونے والی ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، لوگو یہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، یقیناً
اصلی زندگی انسانوں کی وہ آخرت کی زندگی ہے. اگر یہ لوگوں کو پتہ چل جائے، معلوم ہو جائے انہیں، تو اصل زندگی وہ زندگی ہے. یہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے میں. اس زندگی کے مقابلے میں اس کی کیا قیمت اور کیا حیثیت ہے اس دنیاوی زندگی کی، وہ آپ ایک پیارے پیغمبر کے فرمان سے اندازہ لگا سکتے ہیں. امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے ترمذی شریف کے اندر صحیح سند کے ساتھ رسول اللہ کا یہ فرمان نقل کیا ہے. آپ نے فرمایا لو تزن الدنیا عند اللہ جناح بعوضۃ لما سقا کافرا شربۃ ماء. اگر اس دنیا کی زندگی اور دنیا کا ساز و سامان، اس کی قدر و قیمت، اس کی اہمیت اللہ رب العالمین کے ہاں آخرت کے مقابلے میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو پروردگار دنیا میں کسی کافر کو پانی کا گھونٹ بھی نصیب نہ ہونے دیتا. یہ دنیا کی زندگی، اس کا ساز و سامان، اس کی قیمت تو پروردگار کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی قسم ہے اللہ کی نہیں ہے. نہیں ہے مچھر کے پر جتنی بھی. جس کی خاطر ہم رشتہ داریاں توڑ دیتے ہیں، جس کی خاطر ہم بہنوں کو ان کے جائز حقوق سے محروم کر دیتے ہیں، جس کی خاطر ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، جس کی خاطر خیانتیں، رشوتیں، کرپشنیں اپنی زندگی کا شیوا بنا لیتے ہیں، وہ چیز، وہ دنیا کی زندگی ایک مچھر کے پر کے برابر اس کی اہمیت اور حیثیت نہیں ہے. مچھر کے پر کو کوئی بندہ اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، جھاڑ کر اس کو بھی اپنے گھر سے باہر نکالنے کی کوشش میں ہوتا ہے کہ یہ میرے گھر میں نہ پڑا رہے. جو اس سے بھی کمتر ہے، اس سے بھی گھٹیا ہے، اس کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کرتے. اللہ رب العالمین کے حکام کو بھول کر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو چھوڑ کر، آپ کے اتباع سے انحراف کر کے اور میرے بھائیوں یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے، یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ دولت سے، حکومت سے، بڑی بڑی دنیاوی فنون کی ڈگریوں سے اور بڑی بڑی آسائشوں سے یہ دنیا والی زندگی بن ہی جانی ہے. آخرت تو بالکل بھی نہیں بڑھنی ہے، ان چیزوں سے نہیں بڑھنی آخرت. یقین نہیں آتا تو قارون کو دیکھ لو. قرآن میں اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے اس کا، وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ. پروردگار کہتے ہیں ہم نے اس کو خزانوں سے نوازا تھا. قارون کو اتنے خزانے دیے تھے، اس کے خزانوں کی چابیاں ایک قوت والی جماعت پر بھاری ہوتی تھی، اس کے خزانوں کی چابیوں کو اٹھانے والی ایک فورس اور ایک جماعت ہوتی تھی. جس کے خزانوں کی چابیاں اتنی ہیں کہ ایک فوج اٹھانے والی ہے، اس کے خزانوں کا اندازہ اور حساب و کتاب کیا ہوگا؟ فرعون کو بھی آپ جانتے ہیں، مصر کا بڑا مضبوط اقتدار تھا اس کے پاس. بنی اسرائیل کے کسی بھی بچے کو زندہ نہیں رہنے دیتا تھا، سب کو مروا دیتا تھا، قتل کروا دیتا تھا. اتنا طاقتور مصر کا حکمران تھا وہ. شاید اتنی بڑی طاقت دنیا کے کسی حکمران کے پاس آج تک نہ ہو کہ وہ اپنے مخالفین کے ہر بچے کو قتل کروانے کی طاقت رکھتا ہو اور مروا سکتا ہو. اور اسی اپنے اقتدار کے نشے میں مست وہ کیا کہتا تھا؟ انا
ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب میں ہوں تمہارا۔ الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کیا میرے پاس مصر کی حکومت نہیں؟ یہ نیل فرات، یہ دریا نہریں میری زیر حکومت نہیں چل رہے؟ مجھ سے بڑا کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑاتا تھا، کہتا تھا احاد الذی ہوا مہین ولا یکاد یبین، میں بہتر ہوں یا یہ موسیٰ جو ذلیل ہے معاشرے میں، جس کی زبان کے اندر لکنت ہے، بولنا اس کو صحیح طریقے سے نہیں آتا، یہ بہتر یا میں بہتر؟ او میرے محترم بھائیوں، سب کچھ تھا دنیا کا ان کے پاس، کیا ان چیزوں سے ان کی دنیاوی زندگی بن گئی؟ کیا وہ اس دولت اور اقتدار پر بیٹھے مزے اڑا رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، عیش و عشرت کر رہے ہیں؟ آخرت تو نہیں بنتی ان چیزوں سے، دنیا بن گئی۔ کہاں ہیں وہ؟ پوچھو اللہ کے قرآن سے۔ پروردگار کہتے ہیں وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان پر اس دنیاوی زندگی میں بھی اللہ کی لعنت، اور قیامت کے دن بھی ان پر لعنت لگا دی گئی۔ دنیا میں بھی یہ اللہ کی رحمت سے دور اور محروم، آخرت میں بھی اللہ کی رحمت سے دور اور اللہ کے غضب کا شکار، اللہ کی نعمتوں سے محروم ہوں گے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چیزیں تو بہت ساری ہیں ہماری دنیاوی زندگی میں جو اہمیت والی ہیں، جن کو ہم اہمیت بھی دیتے ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ اہمیت والی چیز ہے اس کو مسلمانوں نے کبھی ایک ٹکے کی اہمیت، میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کے کہتا ہوں مسلمانوں نے اس کو ایک ٹکے کی اہمیت کبھی نہیں دی، جو سب سے زیادہ قیمتی ہے، جس کے بغیر اخروی زندگی میں کامیابی کا تصور بھی ممکن نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جس کے بغیر، وہ ہے ایمان۔ وہ ہے اسلام۔ اللہ رب العالمین اسی لیے کہہ رہے ہیں ہمیں، ہمارا خالق و مالک ہمیں کہہ رہا ہے، یہودیوں کو نہیں کہہ رہا، عیسائیوں کو نہیں کہہ رہا، ہندوؤں، کمیونسٹوں، بدھ متوں کو نہیں کہہ رہا، ایمان والوں کو مخاطب کر کے ایمان والوں کو پروردگار حکم دے رہا ہے قرآن میں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے اللہ کو رب ماننے والو، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے، آپ کو نبی خاتم النبیین ماننے والو، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ یہ اسلام کا 10واں حصہ، یہ 8واں حصہ، یہ 4تھا حصہ ہے، یہ لولا لنگڑا اسلام، یہ اللہ رب العالمین کو یہ مطلوب نہیں ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، تمہارا خالق و مالک تم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ جو اسلام میں نے اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، اس اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ہمیں اسلام میں پورے کے پورے داخل کروا کے رب کو کیا ملے گا بھائی؟ اس کی حکومت میں کوئی اضافہ ہو جائے گا؟ اس کو کوئی فوائد حاصل ہوں گے؟ کوئی اس کو نہیں ہے فائدہ کوئی، قسم ہے اللہ کی، وہ مالک الملک ہمارا خیر خواہ ہے، ہمیں دنیا کی ذلتوں سے، دنیا کی رسوائیوں سے، آخرت کی سختیوں اور عذابوں سے ہمیں بچانا چاہتا ہے،
ہمارے بھلے کے لیے ہمیں کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اور میں نے کہا یہ جو سب سے زیادہ اہمیت والی اور سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے نا دنیا میں، جس کے بغیر اخروی زندگی جو ہمیشہ والی زندگی ہے، جس نے 150 سال بعد نہیں ختم ہونا، جس زندگی میں موت نے ختم ہو جانا ہے، مانگنے سے بھی نہیں آئے گی. جہنم میں پڑے ہوئے کئی لوگ اللہ سے موت کا سوال کریں گے، یا اللہ مار دے. دنیا میں بھی ہوتا ہے نا، دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کسی کو بیماری لگ جائے نا، کوئی شدید تکلیف دے، سکون اس کا زندگی کا چھن جائے، وہ پڑا ہو چارپائی پر کرا رہا ہو اپنی درد سے، تکلیفوں سے، بیماری سے، تو کیا کہتا ہے بندہ؟ یا اللہ ایسی زندگی سے تو مجھے موت ہی دے دے تو وہی اچھی ہے، ایسی زندگی سے تو موت ہی اچھی ہے. کہنا نہیں چاہیے، یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، عافیت کا سوال کرتے رہنا چاہیے رب العالمین سے. دنیا کی آفتوں سے، مصیبتوں سے، بیماریوں، پریشانیوں سے عافیت مانگتے رہنا چاہیے رب سے. لیکن اگر اللہ کی طرف سے آزمائش اور امتحان کے طور پر آ جائے تو پھر بے صبری نہیں، پھر جزا فضا نہیں، پھر اس پر صبر کرنا ہے، اللہ سے اجر کی، ثواب کی امید رکھنی ہے. پھر موت نہیں مانگنی کہ یا اللہ میں مر جاتا اس بیماری سے، میری جان چھوٹ جاتی تو بہتر تھا. اور واقعتاً جو مر جاتا ہے نا، اس کی دنیا والی ساری تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں، ساری تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں مرنے سے، جتنی بھی شدید ہوں ختم ہو جاتی ہیں تکلیفیں. لیکن میرے بھائیوں، وہاں تو موت کا تصور بھی نہیں ہوگا، وہاں تو موت کو اللہ نے مار دیا ہوگا، ذبح کر دیا ہوگا، گلا کاٹ دیا ہوگا موت کا. وہاں تو مانگنے سے قسم اللہ کی نہیں آئے گی موت. وہ تو ہمیشہ خلود فلا موت، اللہ نے اعلان کر دینا ہے، اور جنت والوں ہمیشہ جنت میں رہنا ہے، کبھی موت نہیں آئے گی. اور جہنمیوں خلود فلا موت، ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے، کبھی موت نہیں آئے گی. اس ہمیشہ والی زندگی کو بنانے، سنوارنے کے لیے پروردگار نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہوا ہے. کاروبار کرنے کے لیے نہیں، صرف کھانے پینے کے لیے نہیں، صرف رشوتیں کرپشنوں کے لیے نہیں، صرف لوگوں کے حقوق سب کرنے کے لیے نہیں، دنیا کی سہولتیں آسائشیں اکٹھی کرنے کے لیے نہیں، اخروی ہمیشہ والی زندگی کو بنانے اور سنوارنے کے لیے اللہ نے یہ مہلت دی ہے 60 70 80 90 100 سال کی. جو چیز اخروی زندگی کو بناتی ہے اس کی ہمارے نزدیک مسلمانوں کے ہاں قدر و قیمت نہیں ہے. اسلام کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی قدر و قیمت نہیں. ناراض نہیں ہونا میرے بھائیوں، میں حقیقت بات کہہ رہا ہوں. ہم نے ایک ٹیڑی پیسے کی اہمیت اسلام کو نہیں دی اپنی زندگیوں میں. مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، غیر مسلموں کی نہیں. شاید کوئی بھائی سمجھتے ہو مبالغہ کر رہا ہے. مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، اللہ گواہ ہے، مبالغہ نہیں ہے میری بات میں، حقیقت ہے یہ. اس کی موٹی سی دلیل دیتا ہوں میں، موٹی سی دلیل. اللہ اکبر. اگر اسلام کی اہمیت کا ہمیں پتا ہوتا، اسلام کی اہمیت کو جانتے ہوتے، اسلام کی ہمارے نزدیک 1,00,000 روپے جتنی بھی قیمت ہوتی، 1,00,000 روپے جتنی بھی قیمت ہوتی اگر اسلام کی ہمارے نزدیک، تو میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں ہم سب کو اسلام کا مکمل طور پر شعور ہوتا، اسلام کا پتہ ہوتا ہے، اسلام کی سمجھ ہوتی، اسلام کی درایت ہوتی. ہمیں اسلام کا مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں اسلام کیا ہے، اسلام کہتے کس کو ہے. ہم نے یہ سمجھا اسلام نام ہے کلمہ پڑھنے کا، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہونے کا، مسلمانوں کے ملک میں رہنے کا،
بس زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لو، یہ کہہ دو میں اللہ کو مانتا ہوں، میں اللہ کے رسول کو مانتا ہوں، میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہوں، زبان سے یہ کہہ دو، بس آپ جناب آپ نے اسلام کو جان لیا، اسلام کو پہچان لیا، آپ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو گئے۔ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے اسلام کا نہیں پتا، اسلام کا نہیں پتا۔ انشاءاللہ اس کی بہت بڑی بڑی دلیلیں دے سکتا ہوں، میں دوں گا آئندہ بھی، لیکن اللہ اکبر تھوڑا سا غور کرنا۔ اسلام میں سب سے بڑی بنیاد، اسلام کی سب سے بڑی بنیاد، سب سے بڑی جس پر اسلام کی پوری عمارت کھڑی ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ یہ اسلام کی سب سے بڑی بنیاد ہے۔ سارا اسلام اس بنیاد پر اس چیز پر کھڑا ہے۔ اگر اس بنیاد کے اندر خلل ہے، اس بنیاد کے اندر ٹیڑھ پن ہے، اس کے اندر خرابی ہے، اس بنیاد میں شرک کی ملاوٹ آمیزش ہے، تو میرے بھائیوں اسلام کی ساری عمارت وہ ریت کے ڈھیر کے سوا قسم اللہ کی کچھ بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ سب سے بڑی بنیاد اسلام کی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی دنیا میں بھیجے، ہر نبی کو پروردگار نے سب سے پہلی بات جو اللہ کے بندوں کو سمجھانے اور ان تک پہنچانے کی ڈیوٹی دی، نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، وہ ڈیوٹی کیا بات سمجھانے کی تھی؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے قوم صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود، کوئی الہ نہیں ہے۔ سارے نبیوں نے آ کر یہی کہا، نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر۔ نوح علیہ السلام کا نام میں نے اس لیے لیا ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 صدیاں گزر گئیں، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد 10 صدیاں گزر گئیں، دنیا میں اللہ کی عبادت میں شرک کا وجود نہیں تھا۔ 10 صدیوں تک سب کے سب انسان صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد 10 صدیاں ایسے گزر گئیں، آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر پھر شرک پیدا ہوا۔ اللہ نے سب سے پہلے پیغمبر نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو شرک کی تردید کے لیے دنیا میں بھیجا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبی یہ دعوت دیتے رہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے آخری نبی تھے، انہوں نے جو معلم، جو دائی، جو مربی، جو اپنے جانشین تیار کیے، دنیا میں روانہ کیے، ان کو بھی قسم اللہ کی وہی سبق پڑھایا جو اللہ نے نبیوں کو پڑھا کر بھیجا تھا دنیا میں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بھیج رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن میں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ انکا تاتی قومن اہل کتاب، اے معاذ تو ایسی قوم کے پاس جا رہا ہے جو یہودیوں عیسائیوں پر مشتمل ہے، جو اہل کتاب ہیں، جن کے پاس آسمانی کتاب موجود ہے۔ فَلْتَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، تیری دعوت کا نقطہ آغاز یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی تربیت دے کر دائیوں کو دنیا میں کھڑا کرتے تھے۔ اور یہ ایسی چیز ہے میرے بھائیوں، یہ ایسی چیز ہے، اگر اللہ کی عبادت میں شرک کی ملاوٹ ہو گئی،
اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرا دیا، جانتے ہوئے ٹھہرا دیا یا انجانے میں ٹھہرا دیا، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، جانتے ہوئے شرک کیا یا جہالت میں انجانے میں شرک کیا؟ انجانے میں کیا، معافی نہیں ملے گی، معافی نہیں ملے گی، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ رب کی عبادت کیسے ہونی ہے یہ پہچاننا تو ہم سب کا سب سے پہلا فرض ہے۔ اس کا علم حاصل کرنا، اس کو جاننا تو کلمہ پڑھنے سے بھی پہلے فرض ہے، مسلمان ہونے سے بھی پہلے فرض ہے کہ بندے کو پتا چلے عبادت کیا ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے رب کی عبادت۔ جس نے وسائل ہونے کے باوجود اس کو نہیں پڑھا، اس پر غور نہیں کیا، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، وہ مجرم ہے، مجرم۔ اس کی جہالت، لا علمی، قسم اللہ کی شرک کے گڑھے میں لا علمی کی وجہ سے ڈوب جانا اس کو اللہ کے ہاں چھٹکارا اور نجات نہیں دے سکتا، نہ اس کے لیے بہانہ اور عذر بن سکتا ہے رب کی نظر۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسلام کو ہم نے کوئی، ایمان کو ہم نے کوئی اہمیت نہیں دی زندگی میں۔ اس کی دلیل ایک دینا چاہتا ہوں، تھوڑی سی غور کرنا ذرا۔ یہ جو اسلام کی سب سے بڑی بنیاد ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، عبادت صرف اللہ کی۔ مسلمانوں کو، میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں، آپ کو 90% مسلمان ایسے ملیں گے ہمارے معاشرے کے اندر جن کو ان لفظوں کا معنی نہیں آتا کہ اللہ کے ساتھ کوئی عبادت کے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، عبادت صرف اللہ کی۔ ان لفظوں کا مطلب کیا ہے؟ قسم اللہ کی 99% مسلمان نہیں جانتے ہیں۔ تھوڑا سا سمجھاتا ہوں مطلب اس کا کہ عبادت صرف اللہ کی کا مطلب کیا ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کے اختیارات اور اللہ کے حقوق، ان میں کائنات کی، مخلوقات کی کسی چیز کو شریک کرنے سے عبادت صرف اللہ کی نہیں رہتی۔ اللہ اپنی ذات میں بھی اکیلا، اپنی صفات میں بھی وحدہ لا شریک، اپنے اختیارات میں بھی وحدہ لا شریک، اپنے حقوق میں بھی وحدہ لا شریک۔ نہ اس کی ذات میں کوئی شریک، نہ صفات میں کوئی شریک، نہ اختیارات میں کوئی شریک، نہ حقوق میں کوئی شریک۔ میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھوں، اہل حدیث کہلاؤں، اہل سنت کہلاؤں، اسلام ایمان کے بڑے بلند و باغ لمبے چوڑے دعوے کرتا رہوں ساری زندگی، اور اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرا رہا ہوں، اور میں سمجھوں میں عبادت صرف اللہ کی کر رہا ہوں۔ عبادت صرف اللہ کی نہیں رہے گی جب اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرا دیا جائے گا، وہ بھی عبادت میں اللہ کے ساتھ شریک ہو جائے گا جس کو اللہ کی ذات میں شریک بنا دیے۔ اللہ کی ذات میں شرک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی ذات میں شریک بنانے کا مطلب کیا ہے؟ جیسے یہودیوں نے کہا تھا عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا ہے، یہ اللہ کی ذات میں شریک بنا دیا عزیر علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے نبی اور پیغمبر اور رسول کو۔ عیسائیوں نے کہا المسیح ابن اللہ، عیسیٰ مسیح اللہ کا بیٹا ہے، یہ اللہ کی ذات میں شرک ہے۔ کئی عیسائیوں نے کہا ان اللہ ثالث ثلاثۃ، اللہ 3 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ 3 چیزیں مل کر پھر اللہ بنتا ہے۔ اور کئیوں نے یہ بھی کہا، قرآن میں لکھا ہوا ہے، کئیوں نے یہ بھی کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اللہ ہی مسیح بن مریم ہے۔ اللہ میں اور مسیح بن مریم میں کوئی فرق نہیں، ایک ہی چیز ہے دونوں۔
اللہ نے ان باتوں پر ان عیسائیوں یہودیوں پر کیا حکم لگایا ہے؟ کیا کہا پروردگار نے؟ اللہ اکبر. اللہ نے کہا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثۃ. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. جنہوں نے یہ دعویٰ کیا نا کہ اللہ اور مسیح بن مریم ایک ہے، وہ کافر ہو گئے. جنہوں نے یہ کہا اللہ ثالث و ثلاثہ ہے، یقیناً وہ کافر ہے. قرآن میں لکھا ہے رب نے. کیوں؟ انہوں نے اللہ کی ذات میں اللہ کے بندوں کو شریک ٹھہرا دیا. مکے والوں نے بھی ایسا ہی کیا. مکے والوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا. انہوں نے کہہ دیا یہ جو فرشتے ہیں نا یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. الملائکۃ بنات اللہ، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. جو کام یہودی کرتے تھے، جو عیسائی کرتے تھے، جو مشرکین مکہ کرتے تھے، اللہ کی ذات میں شرک کا نظریہ رکھتے تھے، وہی آج مسلمانوں کے اندر بھی اسی طرح بلکہ اس سے بھی بدرجہ زبردست شکل کے اندر مسلمانوں کے اندر بھی موجود ہے. مسلمانوں کے اندر بھی موجود ہے. میں نے ایک مفکر کی بات سنی. مفکر کہلاتے ہیں، کہتے ہیں لوگ اس کو مفکر. 1 گھنٹے کا لیکچر نیٹ پر میں نے سنا. اس نے کہا او لوگوں، اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ایک ہی چیز ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. دونوں میں کوئی فرق نہیں. دلیل کیا دی؟ ایک نہیں 10 سے زیادہ قرآن کی آیتوں کا حوالہ، سورت کا نام لے کر، آیت کا نمبر بتا کر کہا یہ 10 سے زیادہ آیتیں ہیں قرآن کی، یہ صورتیں ہیں اور یہ آیتوں کے نمبر ہے. گھر میں جا کے دیکھ لو، سب میں لکھا ہوا ہے اللہ اور محمد دونوں ایک ہی چیز ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں. جن کو دلیل کے طور پر پیش کیا ان میں سے ایک آیت سناتا ہوں آپ کو. کہتا ہے اللہ نے کہا ہے قرآن میں وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. جب رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے تو ثابت ہوا اللہ اور رسول ایک ہی چیز ہے، دونوں میں فرق ہی کوئی نہیں. یہ آج کے علماء کی بات کر رہا ہوں، مسلمانوں کے علماء کی بات کر رہا ہوں. ٹی وی پر یہ چلتے ہیں یہ لیکچر. اور ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر مدینے میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر. ہمارے ہاں عام ہے مسلمانوں کے اندر، عام ہے مسلمانوں کے اندر نور من نور اللہ، اللہ کے نور سے نکلا ہوا نور ہے. ایک اللہ کے بندے نے تو یہاں تک لکھ دیا، کتاب موجود ہے مارکیٹ میں، یہاں تک لکھ دیا. اس نے کتاب شروع کرنے سے پہلے ہر مصنف بسم اللہ کے بعد تھوڑا سا عربی میں خطبہ لکھتا ہے درود و سلام کے نام سے. اس خطبے میں جو لفظ لکھے اس نے اس میں لکھا والصلاۃ والسلام علی نورک المنیر الذی خلقتہ من نورک. درود و سلام ہو اے اللہ تیرے روشن نور پر جس کو تو نے اپنے نور سے پیدا کیا ہے، اپنے نور سے جس کو تو نے پیدا کیا ہے. اب انصاف سے بتائیے یہ اللہ کی ذات میں شرک ہے کہ نہیں؟ اگر یہ کام مکے کے لوگ کریں وہ مشرک ہو جائیں، اگر یہ کام یہودی عیسائی کریں وہ کافر ہو جائیں، اور اگر وہی کام مسلمان کریں تو مسلمان رہیں. اور یہ کیوں چل رہا ہے؟ اس کی مارکیٹنگ کیوں ہو رہی ہے؟ یہ کیوں سنا اور سنایا جا رہا ہے؟ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس لیے سننے والوں کو اور سنانے والوں کو علم ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ کی ذات میں شرک ہے. انہوں نے یہ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، اس لیے نہیں کی کہ ان کے ہاں کوئی ایمان کی اسلام کی قدر ہی نہیں ہے، اہمیت ہی نہیں، جائے باڑ میں. اب جس کو عقیدے کا نہیں پتا،
جو اسلام کا سب سے بنیادی مسئلہ ہے، جس مسئلے کو سمجھانے کے لیے رب العالمین نے 1 لاکھ سے زیادہ نبی بھیجے، جس مسئلے کو سمجھانے کے لیے ہر نبی نے سب سے پہلی دعوت اپنی امتوں کے سامنے اس مسئلے کو سمجھانے کی پیش کی، جس کے لیے محمد الرسول اللہ نے اپنے مربیوں کو تیار کر کے حکم دے کر روانہ کیا، جس کو اس مسئلے کا علم نہیں جو اسلام کی بنیاد ہے، جس پر پورا اسلام کھڑا ہے، انصاف سے بتائیے اس کو باقی اسلام کا شعور کیا ہوگا؟ کیا ہوگا باقی اسلام کا شعور؟ میں کیسے مان جاؤں ان کو اسلام کا پتہ ہے؟ جو اس کو اسلام کا پتہ ہو وہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتا، اس کو پتہ ہے شرک کتنا بڑا ظلم ہے، کتنی بڑی رب کی توہین ہے، کتنی بڑی پروردگار کی بغاوت ہے شرک۔ پتہ ہی نہیں ہے۔ میں نے سنا، آخری بات کر رہا ہوں اسی کے حوالے سے، میں نے سنا اچھا جس طرح اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانے سے جب اللہ کی ذات میں وہ شریک ہو جائیں گے تو عبادت ان کی ہوگی یا صرف اللہ کی ہوگی؟ ان کی بھی ہوگی۔ اسی لیے تو اللہ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کو، کہیں گے رب العالمین انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، عیسیٰ تو نے کہا تھا لوگوں کو مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا الہ بنا لو، ہماری پوجا کرو، ہماری عبادت کرو، کیا تو نے سبق پڑھایا تھا ان کو؟ یہ کوئی ڈرامہ ہے یا حقائق ہیں؟ قرآن ہے یہ۔ اللہ دل لگی کر رہے ہیں یا حقیقت بیان کر رہے ہیں قرآن میں؟ لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ کی والدہ کو اللہ کے ساتھ، اللہ کے علاوہ معبود بنایا ہوا تھا۔ معبود کیا بنایا ہوا تھا؟ وہ کہتے تھے ثالث و ثلاثہ ہے، یہ معبود بنانا ہے۔ وہ کہتے تھے ابن اللہ، یہ معبود بنانا ہے اللہ کے ساتھ عیسیٰ کو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی صفات میں جس طرح ذات میں کوئی شریک نہیں ہے نا، اللہ کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ میں نے نا آج سے کئی سال پہلے ٹی وی پر ایک پروگرام دیکھا۔ زبانی مجھے لوگوں نے مسئلے پوچھتے ہوئے مجھ سے کئی مرتبہ استفسار کیا تھا، میرے اندر جستجو تھی مجھے پتا چلے کیا ہوتی ہے یہ چیز۔ وہ پوچھتے تھے لوگ کہ استخارے کا ایک پروگرام چلتا ہے ٹی وی پر، استخارہ کروایا جاتا ہے، استخارہ کرتے ہیں لوگ ٹی وی پر، تو اس استخارے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ میں ان کو مسئلہ بتاتا تھا لیکن میں نے تو کبھی دیکھا نہیں تھا۔ ایک مرتبہ ایک بھائی کے گھر میں بیٹھا تھا، اس نے میری موجودگی میں ٹی وی کا بٹن آن کیا۔ وہ اللہ کا کرنا ایسا تھا اس وقت جو چینل کھلا اس پر وہ استخارے کا پروگرام چل رہا تھا۔ چونکہ میں نے اس کا بڑا سنا تھا لوگوں سے، وہ میں نے مجھے شوق پیدا ہوا میں دیکھوں یہ ہوتا کیا ہے اس میں۔ میں نے جو 2-3 منٹ میرے بھائیوں سنا نا، اللہ کی قسم میں وہ حقیقت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ 2 لوگ بیٹھے تھے، پی ٹی سی ایل کا سیٹ ان کے سامنے پڑا تھا، وہ باتیں کر رہے تھے، پیچھے سے پتہ نہیں کیا باتیں کر رہے تھے مجھے نہیں پتا۔ پی ٹی سی ایل کی بیل بجی، ان میں سے ایک نے ریسیور اٹھا کے کان سے لگا لیا۔ ایک خاتون بول رہی ہے، کہتی ہے میں سندھ کے ڈگری شہر سے بول رہی ہوں، میرا نام فلانا ہے اور میں آپ کا پروگرام بڑے شوق سے سنتی ہوں۔ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہماری ایک عزیزہ، ہم نے اس کی منگنی فلاں جگہ پر کی ہے، یہ رشتہ جو طے کیا ہم نے، ہمیں یہ بتاؤ کہ یہ رشتہ کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اس نے کہا بی بی اور کوئی مسئلہ؟ اس نے کہا نہیں اور کوئی نہیں، بس یہی مسئلہ پوچھنا ہے۔ یہ استخارہ کروانے کے لیے پوچھ رہی ہے اس سے کہ استخارہ کر کے بتا یہ رشتہ کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اس نے ریسیور رکھ دیا۔ ابھی آدھا منٹ بھی نہیں گزرا تھا، دوبارہ پھر بیل بجی، اس نے پھر ریسیور اٹھا کے کان سے لگایا، پھر ایک خاتون بول رہی ہے، کہتی ہے میں لاہور شہر سے بول رہی ہوں، میرا نام فلان ہے، میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں ہماری ایک عزیزہ ہے، اس عزیزہ کا اپنے میاں سے جھگڑا ہو گیا ہے، وہ ناراض ہو کر اپنے والدین کے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے،
میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس ہماری عزیزہ کا اور اس کے شوہر کا سلو ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ان کی سلو ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس بندے نے اس سے بھی بہن سے بھی پوچھا اور کوئی مسئلہ، کہتی ہے نہیں، اس نے پھر ریسیور رکھ دیا۔ میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ دو باتیں میں نے سنی، میری برداشت سے باہر ہو گیا۔ میں نے اس بھائی سے کہا اللہ کے لیے اس کو بند کر دو، میں اس کو مزید نہیں سن سکتا، یہ میری برداشت سے باہر ہے، میں نہیں برداشت کر سکتا اس کو۔ مسئلہ کیا تھا بھئی؟ یہ رشتہ کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا، ان میاں بیوی کی سلو ہوگی یا نہیں ہوگی؟ پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ رب العالمین کے سوا کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ یہ اللہ رب العالمین کی خصوصیت ہے، یہ رب کی صفت ہے۔ جو اللہ نہ ہو، رب نہ ہو، وہ یہ چیز جان اس کو نہیں پتا چل سکتا، اس کو نہیں معلوم ہو سکتا اس بات کا۔ اللہ کے نبی سے بڑھ کر اللہ کے بعد علم والا کون پیدا ہوا دنیا میں؟ محمد الرسول اللہ سے بڑھ کر اللہ کی زمین پر دین کو، علم کو جاننے والا نہ کوئی آیا، نہ قیامت تک آ سکتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی زاد بہن کا نکاح کیا زید بن حارثہ سے۔ اٹھا کے دیکھو حدیث، زید بن حارثہ سے نکاح کیا زینب بنت جہش کا۔ زینب بنت جہش بھی تیار نہیں تھی، کیونکہ زید بن حارثہ کوئی خاندانی بندہ نہیں تھا، بکتا بکاتا غلام تھا، آیا تھا ادھر، کوئی خاندانی برادری بھی نہیں تھی اس کی۔ اور یہ بنو ہاشم خاندان کی شہزادی زینب بنت جہش، اللہ کی زمین پر سب سے اونچا خاندان، پھوپھی زاد بہن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ زینب بھی تیار نہیں تھی، زینب کے گھر والے بھی تیار نہیں تھے۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی، فیصلہ کر دیا تھا محمد الرسول اللہ نے کہ ان کے ساتھ نکاح ہونا ہے۔ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، 36 نمبر آیت ہے سورہ احزاب کی، اس کا شان نزول پڑھ کے دیکھ لینا۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ ایمان والا مرد ہو، ایمان والی عورت ہو، ان کی شان کے لائق ہی نہیں ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ آ جائے پھر وہ اپنی مرضی چلائیں، ان کا اپنا اختیار باقی رہے۔ مسلمان کس بات کے، نبی کس بات کا مانا، نبی کا حکم فیصلہ آ جانے کے بعد اپنا اختیار چلاتا ہے، اپنی مرضی چلاتا ہے، نبی کے فیصلے کو رد کرتا ہے، یہ ایمان والوں کی شان نہیں۔ اللہ کے نبی نے آیت پڑھ کر سنائی، خاندان نے بھی ہتھیار ڈال دیے، زینب بھی رضی اللہ عنہا تیار ہو گئی، نکاح ہو گیا۔ 1 سال نہیں گزرا تھا کہ طلاق پر نوبت پہنچ گئی، طلاق ہو گئی، 1 سال نہیں گزرا تھا۔ رشتہ کامیاب نہیں ہوا۔ کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو استخارہ کرنا نہیں آتا تھا؟ آپ استخارہ کر کے معلوم کروا لیتے، نہ پریشان کرتے زید بن حارثہ کو، نہ کرتے زینب بنت جہش کو، نہ کرتے ان کے خاندان کو، نہ خود پریشان ہوتے، استخارہ کر کے معلوم کروا لیتے کہ یہ رشتہ کامیاب ہونا نہیں ہونا۔ بھئی استخارہ اس کے لیے ہوتا ہی نہیں، استخارے کی اللہ کی قسم یہ تصور ہی نہیں ہے اسلام کے اندر۔ وہ تصور کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ بتاؤں گا میں آپ کو، کیسے ہوتا ہے استخارہ، کون کرتا ہے، کس سے کروایا جاتا ہے، اسلام کی کیا تعلیمات ہے اس کے لیے بتاؤں گا، پھر کبھی بتاؤں گا، ابھی ٹائم نہیں ہے۔ لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تو اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں، اور ہماری وہ بہنیں جو اپنے بیڈ روموں کے اندر بیٹھی ہیں، 4 دیواری کے اندر بیٹھی ہیں، پردہ نشین ہیں، فون پر مسئلہ پوچھ رہی ہیں، ان کا وہ تو یہی پوچھ رہی ہیں نا کہ استخارہ کر کے ہمیں بتا دو کہ یہ رشتہ کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اور یہ 2 جوابوں میں سے ایک جواب اس نے یقیناً دیا ہوگا، یا دیا ہوگا کہ کامیاب ہوگا یا دیا ہوگا نہیں ہوگا، یا کہا ہوگا سلو ہوگی یا کہا ہوگا نہیں ہوگی۔ میں نے تو سنا نہیں، میری برداشت سے باہر ہو گیا تھا، میں نے بند کروا دیا وہ۔ اب جو بھی جواب دیا اس بہن نے اس جواب پر یقین کیا ہوگا کہ نہیں کیا ہوگا؟ اس نے یقین کرنے کے لیے پوچھا نا، وہ تو یہ سمجھ رہی ہے میں استخارہ کروا رہی ہوں، اور استخارہ اسلام میں جائز ہے،
وہ تو یہ سمجھ کے پوچھ رہی ہے، اس کو کیا پتا کہ میں شرک کر رہی ہوں، میں اس ظالم کو رب بنا رہی ہوں، رب کی صفت میں اس کو شریک کر کے اپنے ایمان کا جنازہ نکال رہی ہوں۔ لو ٹی وی کے ذریعے قسم اللہ کی ہمارے گھروں کے اندر بیڈ روموں کے اندر بیٹھی ایمان والی پردہ نشین عورتوں کا ایمان برباد کر کے لوٹ کر لے گئے۔ شرک ہو گیا، اللہ کی صفت میں شرک ہو گیا۔ کیوں ہوا یہ؟ ان بیچاریوں کو پتہ ہی نہیں تھا شرک کیا ہوتا ہے، یہ جانتی نہیں تھی۔ اگر ان کو پتا ہوتا کہ یہ شرک ہوگا، اس سے ہمارے اعمال برباد ہو جائیں گے، نیکیاں ساری ضائع ہو جائیں گی، تو کبھی پوچھتی ہے؟ یہ تو دو عورتوں کی بات میرے سامنے آئی ہے نا، اب سب کا جائزہ لے کر دیکھ لیں، اگر یہ کیفیت نہ ہو میرا نام تبدیل کر دینا۔ اس لیے میں نے کہا جس کو عقیدے کا نہیں پتا کہ عقیدہ جو اسلام کی سب سے بڑی بنیاد ہے، جس پر پوری عمارت اسلام کی کھڑی ہے، وہ کیا ہوتا ہے، عبادت کا مطلب کیا، جس کو یہ نہیں پتا بیچارے کو، اس کو باقی اسلام کا کیا پتا ہوگا۔ اسلام کی قدر تو ہمارے نزدیک یہ ہے حیثیت اسلام کی۔ اسلام کا پتہ چلنا تھا قرآن پڑھ کے، وہ ہم ترجمے سے نہ پڑھتے ہیں، نہ اپنی اولادوں کو پڑھاتے ہیں، نہ کبھی یہ سوچ ہی ہمارے دل کے اندر پیدا ہوئی ہے کہ ہم ترجمے سے قرآن پڑھیں، اپنی اولادوں کو پڑھائیں، دیکھیں اس میں لکھا ہوا کیا ہے، ہمارا رب ہمیں کس چیز کا حکم دیتا ہے، کس چیز سے روکتا ہے، کس کو حلال کرتا ہے، کس کو حرام کرتا ہے، زندگی میں کیا حقوق بتاتا ہے، والدین کے، رشتہ داروں کے، اولاد کے، ہمسایوں کے، سب کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے۔ کبھی ہم نے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، مسلمانوں نے اس اسلام کی بنیادی کتاب کو ترجمے سے پڑھ کر سمجھنے کی کوشش نہیں کی کبھی، تو پتہ کیسے چلے اسلام کیا ہے؟ میں کیسے مان جاؤں پتہ ہے اسلام کا لوگوں کو؟ تو میرے بھائیوں، اسلام کیا ہے، انشاءاللہ خطبات کے اندر اللہ کی توفیق سے، اپنی منہ زبانی بات سے نہیں، دلیل کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو سمجھاؤں گا کہ ہوتا کیا ہے اسلام، کہتے کس کو ہے اسلام، اسلام کس چیز کا نام ہے، مولوی کے فتوے کا نام ہے، کسی کے تقلید کا نام ہے، کسی کی رائے سوچ اور فکر کا نام اسلام ہے، کس چیز کو اسلام کہتے ہیں؟ انشاءاللہ الرحمن خالص کتاب و سنت کے دلائل سے سمجھاؤں گا۔ بس میری گزارش اتنی ہے کہ بھائیوں سے، جمعے والا دن ہفتے بعد آتا ہے، ہم سارا ہفتہ کاروبار کرتے ہیں اپنی دکانوں میں، سارا ہفتہ کاروبار کرتے ہیں، اگر جمعے کے دن ہم تھوڑا سا وقت پہلے آ جائیں مسجد میں، سارا دن میں تو مانگتا نہیں ہوں، آئے ہیں آپ 1 بجے، 12:50 پر خطبہ شروع ہوا ہے، اگر 10 منٹ پہلے آ جاتے تو وہ 10 منٹ جو لیٹ آئے ہیں اس سے کیا حاصل کیا ہم نے پیچھے رہ کر، کیا فائدہ ہوا، کتنا دنیاوی فائدہ حاصل کر لیا ہم نے ان 10 منٹ میں؟ کوئی 10 منٹ لیٹ آیا، کوئی آدھا گھنٹہ لیٹ آیا، کوئی ابھی آ رہا ہے، کیا اتنے وقت میں کیا کما لیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کمایا، سستی ہے، لاپرواہی ہے۔ اگر ہم امام کے منبر پر چڑھنے سے پہلے آ جاتے، قسم اللہ کی وہ پروردگار کے پاس ہمارا نام لسٹ میں درج ہو کے چلا جانا تھا، اور ہمیں امام کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے آنے پر بہت بڑا اجر و ثواب مل جانا تھا۔ ہمارے قسم اللہ کی پچھلے 10 دنوں کے گناہ اللہ نے معاف کر دینے تھے۔ کتنے دنوں کے؟ 10 دنوں کے محمد رسول اللہ نے فرمایا 10 دنوں کے گناہ اللہ نے معاف کر دینے تھے۔ یار 10 دنوں کے گناہ اگر آدھا گھنٹہ پہلے آنے سے معاف ہو سکتے ہوں تو یہ مہنگا سودا ہے؟ پھر سستی کس بات کی؟ پھر بوجھ کیوں یہ خطبہ سننا، بوجھ کیوں کہ آخر میں جائیں گے؟ بھئی میں کوئی حکایتیں سناتا نہیں ہوں، کوئی کہانیاں نہیں سناتا، اللہ اور اللہ کے رسول کی سچی سچی بات کرتا ہوں، کچی بات کرنے کا قائل نہیں ہوں، نہ اللہ کے فضل سے کروں گا، بغیر دلیل کے بات کہنے کا قائل نہیں ہوں، نہ انشاءاللہ کبھی بغیر دلیل کے بات کہوں گا، خالص 100% سچا اسلام آپ کو سمجھاؤں گا اللہ کے فضل سے۔ آؤ گے تو آپ کی دنیا بھی بنے گی، انشاءاللہ آخرت بھی سنورے گی۔